الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی عبادات میں سب سے اعظم ترین اور بہترین عبادت نماز ہے. موجودہ دور میں جو ارتداد اور بے دینی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں. ہمارے نوجوان مسجدوں میں نظر آئیں، اول وقت میں آئیں، اخیر تک اللہ تعالی سے آموزاری اور گڑ گڑا کر اپنے ایمان کی حفاظت مانگیں. نماز ایسی عبادت رہی ہے کہ وہ سفر میں بھی معاف نہیں ہے اور بیماری میں بھی معاف نہیں. ہاں، بیماری ہی ایسی ہو جائے کہ بھئی بالکل ہی بے ہوش پڑا ہے، مدہوش پڑا ہے، کچھ ہوش نہیں ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الوصال لاحق ہوا تو آپ کے پیر زمین پر ٹکتے نہیں تھے. اس کے باوجود دو آدمیوں کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر باجماعت نماز ادا فرمائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی کیے گئے اور زخم بہت گہرا تھا، بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو جب اذان ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اطلاع دی جاتی کہ حضرت اذان ہو چکی. تو آپ آنکھیں کھول دیتے اور فرماتے اچھا ہوا تم نے یاد دلایا نماز کے بارے میں. جس شخص کو کوئی عذر نہ ہو، اذان ہو جائے اور وہ اللہ کے گھر پہ حاضری نہ دے، یہ مسلمان نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس سے اندازہ ہوا کہ نماز بڑی اہم عبادت ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی پہلی آیت پڑھی. 10 کامل درجے کے مسلمان
یہ 10 قسم کے لوگ ہیں جن میں 10 صفات پائی جائیں، وہ کمال درجے کے ایمان والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ تحقیق کے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں پوری توجہ اور پوری انابت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے جسم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور ان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ وہ دل کے اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور غالب بھی ان کا قبلہ رخ کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد ڈالی اور پھر دعا فرمائی، یہ کہا کہ اے الہ العالمین، میں نے یہ جو تیرا گھر بنایا ہے اور میرے چھوٹے سے خاندان کو یہ ویران سرزمین میں لا کر رکھا ہے تیرے حکم سے، یہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ یہ یہاں دنیا آباد کریں، فیکٹریاں لگائیں، کاروبار کریں، یہ مقصد نہیں ہے میرا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر کو جو میں نے بنایا ہے آباد کرے، اور اللہ اس کے آباد کرنے والوں کو یہاں رکھیو اور ان کا انتظام بہترین طریقے پر پوری دنیا سے کیجیے۔ آج مکہ مکرمہ میں آپ چلے جائیے، دنیا کا ہر پھل ملتا ہے، دنیا کی ہر چیز ملتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حدیث شریف میں فرمایا 3 مسجدوں کے لیے اگر کوئی عبادت کے واسطے سفر کرنا چاہتا ہے، خاص طور سے نماز کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے، تو وہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ باقی دوسرے اسفار تو آدمی تجارت کے لیے کرتا ہے، ضرورت کے لیے کرتا ہے، کبھی راستے میں چلتے ہوئے کوئی بزرگ کا مزار آ گیا تو فاتحہ خوانی کرتا ہے، لیکن مستقل مقابر کے لیے اور مزاروں کے لیے سفر کرنے کو نہ کہا ہے۔ لیکن 3 مساجد ایسی ہیں کہ جن کے لیے سفر کرنے کو اور اپنا کجاوا کسنے کو کہا گیا ہے۔ وہ 3 مسجدوں میں پہلی مسجد بیت اللہ الحرام، اللہ کا گھر۔ یہاں فرض نمازوں کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر، ایک روایت کے مطابق 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ طواف جو ہے کسی بھی مزار کا جائز نہیں، اور طواف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا بھی جائز نہیں۔ طواف اگر کر سکتے ہیں تو دنیا میں واحد جگہ ہے بیت اللہ شریف جہاں طواف کریں گے، اور طواف کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود سے شروع کر کے گول چکر کھا کر حجر اسود تک جب آتے ہیں تو ایک شوق پورا ہوتا ہے، اور ایسے 7 چکر کاٹنے پر ایک طواف پورا ہوتا ہے، اور یہ 2
طواف کی تکمیل جو ہے وہ 2 رکعت نماز پر ہوتی ہے. جب 2 رکعت نماز آپ نے طواف کی پڑھ لی تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا. فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. کجابے نہ کسے جائیں، سفر کے ارادے نہ کیے جائیں کسی مسجد میں نماز کے ارادے سے، مگر یہ 3 مسجد ہیں. دوسری مسجد مسجد نبوی ہے. حرم کی مسجد وہ ہے جہاں ہر نبی نے نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. اس کے بعد جب حج کا سلسلہ ہوا تو پورے عالم کے مسلمان جو ہیں اور انبیاء کرام تمام اس مسجد میں، اس مسجد کی بزرگی بڑھ گئی. مسجد کی بزرگی کبھی مسجد کے بنانے والے یا مسجد کے آباد کرنے والوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. مجھے خواجہ صاحب نے بتایا کہ 35 سال پہلے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی. 35 سال کے بعد آج جو ہے یہاں حاضری ہوئی. دوسری مسجد مسجد نبوی شریف ہے. مسجد نبوی شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا ہے. صحابہ کرام نے مل کر تعمیر فرمایا ہے. حضرت عمار ابن یاسر تو ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنے کندھے پر 2 بڑے پتھر اٹھائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. پھر اس مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک امامت فرمائی اور نماز پڑھی ہے. اس بنا پر اس مسجد کا درجہ بھی بڑھ گیا، اعلیٰ درجہ بن گیا اور اس کے لیے سفر کرنے کو ضروری قرار دیا. تیسرے نمبر کی مسجد ہے مسجد اقصی. یہ بھی انبیاء کرام کی تعمیر کی ہوئی مسجد ہے. بیت اللہ الحرام کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تیار ہوئی ہے. یہ پہلے یہود کا قبلہ تھا، ہمارا بھی قبلہ تھا. بعد میں قبلہ تحویل ہوا اور بیت اللہ کی طرف ہمیں رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. وقت کم ہے. چوتھی بھی ایک مسجد ہے مسجد قباء. مسجد قباء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی، مسجد بنائی اور 10 دنوں تک اس مسجد کے اندر نماز پڑھی. اب سرکار کے نماز پڑھنے کی وجہ سے مسجد کا درجہ بڑھ گیا اور پھر ہر ہفتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے روز کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر قباء تشریف لے جاتے تھے اور وہاں 2 گانا ادا فرماتے تھے. نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ مسلمان نے مرتے مرتے بھی آخری تمنا نماز کی ظاہر کی. بھئی آخری تمنا انسان کی ہوتی ہے کوئی اچھا کھانا کھا لے، بچوں سے مل لے، بیوی سے مل لے، کوئی وصیت نصیحت کر دے، رشتہ داروں سے ملاقات ہو جائے. قیدیوں سے پوچھتے ہیں تو یہ سب باتیں وہ بتاتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرین اور مشرکین کے گرفتار ہو گئے، ان کے قیدی بن گئے اور قیدی بننے کے بعد پھر انہیں باندھا گیا. وہاں بھی انہوں نے اخلاق عالیہ کا ثبوت دیا اور حضور کے سچے صحابی ہونے کا ثبوت دیا.
اس کے بعد ان کو شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے. حرم کا احترام اتنا ہے کہ حرم کے اندر کسی کو قتل نہیں کر سکتے. حرم شریف کی جو حدود ہے اس کے اندر جھاڑ جھنکار اور کانٹے بھی نہیں توڑ سکتے. ہاں اسٹیل کا گھاس جو ہے وہ کاٹا جا سکتا ہے. وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم اتر رہا تھا اور حضور بیان فرما رہے تھے، جب رخصت مانگی تو ابتدائی درجے میں جب احکام اتر رہے ہوں تو ترخیص ملتی ہے، رخصت ملتی ہے، اس میں اسیر کا گھاس کاٹنے کی بھی اجازت ملی. ورنہ حرم کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور محرم احرام کے اندر حرم کے باہر بھی شکار نہیں کر سکتا اور حرم کے اندر بھی شکار نہیں کر سکتا. شکار وحشی جو جانور ہوتا ہے کبھی تو وہ معقول اللحم ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. جیسے ہرن دیکھ لیا حرم کے اندر چھیڑ نہیں سکتے، بھڑکا نہیں سکتے اور اس کو مار مار کے حرم سے باہر نہیں نکال سکتے کہ شکار کریں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے باہر لے جایا گیا سوئی دینے کے لیے. صحابہ کرام نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان کے لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، فری میں کوئی قربانیوں کے بغیر ہمیں مل گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیاں لی ہیں صحابہ کرام کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آزمائشیں ہوئی. اس کے بعد یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے. آج یہ نعمت ہے تو ہم قدر نہیں کرتے، ایمان ہے تو قدر نہیں کرتے، اسلام ہے تو قدر نہیں کرتے، نماز ہے تو قدر نہیں کرتے، احکام ہے تو قدر نہیں کرتے، قرآن ہے تو قدر نہیں کرتے. قرآن کی ایک ایک آیت کے لیے مارے کھائی ہے صحابہ کرام، نمازوں کے لیے مارے کھائی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر اونٹنی کا میل لا کر کے ڈالا گیا اور آپ کو اتنا ایک سجدے کے لیے ستایا گیا، نماز کے لیے ستایا گیا ہے. آج دوستو نماز میں ہم کو ستانے والا کوئی نہیں، لیکن ہم اللہ کے احکام کو ستا رہے ہیں کہ پنجگانہ نمازیں بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی. حدیث شریف میں کتنی بہترین مثال بیان فرمایا کسی شخص کے گھر کے اوپر نہر ہو اور وہ نہر میں 5 مرتبہ وہ آدمی غسل کرتا تو اس کے جسم کے اندر کوئی گندگی، کوئی میل کچیل رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا. جیسے 5 وقت نہانے سے جسم کا میل کٹ جاتا ہے، 5 وقت اللہ تعالی کے دربار کی حاضری سے گناہ کٹ جاتے ہیں. اور یاد رکھنا گناہ سے مراد چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کے لیے تو توبہ کرنا ہے، اللہ کے دربار میں رونا ہے، معافی مانگنا ہے. صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ تجارت کر رہے ہیں لیکن وقت نماز ہو گیا. وقت نماز ہوا تو سب کاروبار چھوڑ دیا اور کھلا کاروبار چھوڑ کر اذان دی گئی، نماز پڑھنا شروع کر دیا. سامان لاکھوں کا پڑا ہوا ہے. قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ.
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ دکانداری، کوئی بھی چیز ان کو نماز سے نہیں روک سکتی۔ وہ قید خانے میں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ دکان پہ ہوتے ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ کارخانے میں ہوتے ہیں تو کام چھوڑ کر اپنا نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تم بیٹھے رہو گے اور نماز نہیں پڑھو گے تو رزق بڑھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں نے جب شکایت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اب بجٹ بڑھا دیجیے، آپ کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو تھوڑا بجٹ بڑھا دیجیے، گھر کا خرچہ زیادہ دیجیے اور اناج غلہ راشن زیادہ دیجیے۔ حضور ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری کہ تم روزی زیادہ مت مانگو، تم اپنی نماز کو بڑھا دو، اب تمہاری روزی بڑھا دے۔ تو نماز کے پڑھنے پر روزی کے ملنے کا وعدہ فرمایا، نماز کے پڑھنے پر روزی میں برکت کا وعدہ فرمایا۔ جس روزی کے لیے ہم رات دن بھٹکتے ہیں، مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے جیب میں آ جائے، اگر اللہ کے در پہ سجدہ کر دیں تو اللہ روزی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتے، رزق کے دینے والے اللہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ تم سمجھتے ہو کہ تم کماتے ہو، تم محنت کرتے ہو تو تمہیں پیسہ ملتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے رزق لکھا ہے۔ یہ ہاتھ پیر چلاتے ہو ٹھیک ہے، کرو اسباب کی لائن سے، لیکن یاد رکھو کہ دینے والا مسبب الاسباب ہے اور رزاق اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سانپ کیا بزنس کرتا ہے لیکن اللہ اس کو بھی روزی پہنچاتا ہے، اور بچھو رات دن ڈنک لگانے کا کام کرتا ہے لیکن اللہ اس کو بھی زندگی اور اس کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ جنگل کے اندر جانوروں کو عطا فرماتا ہے، چوٹیوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، کیڑیوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، موذی جانوروں کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ جس کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے۔ ہم اسباب کی لائن سے محنت کریں، اللہ نے نہ نہیں کہا ہے۔ آپ اسباب کی لائن سے کوشش کیجئے، حلال روزی کمائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے آپ کے جیب میں آنے والا پیسہ، اللہ کے فضل سے آتا، اللہ کے کرم سے آ رہا ہے۔ اس لیے نمازوں میں حاضری، سب کاروبار کو آگے پیچھے کرو۔ ہم نماز کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کاروبار کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ کاروبار کو آگے پیچھے کرو، ملازمت کو آگے پیچھے کرو، اجازت طلب کرو، اور اگر آدھا گھنٹے کی جمعہ کی اجازت ملی ہے ملازم کو تو آدھا گھنٹے کے اندر اپنی نماز پڑھ کر فوراً ڈیوٹی کے اوپر حاضر ہو جائے۔ پھر ادھر ادھر چکر کاٹنا اور وقت گزارنا، پھر دوسروں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ تمہیں نماز کا ٹائم دیا تھا، تم دیکھو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خراب کر کے آئے۔ تو ہمیں اپنے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہم نے عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ تیری بندگی کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے اقرار کیا ہے، اس اقرار پر اپنی زندگی کو پورا اتاریں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمنا پوچھی گئی تو نہ پیسوں کی تمنا نہ کھانے کی تمنا، شاید ہمارے نوجوانوں کو پوچھا ہوتا تو یہ کہتے کہ فاؤنٹن پہنچا تو وہاں ذرا 1 ڈنر لے لیں، 1 لنچ لے لیں۔ یہاں سے وہاں تک کھانے جاتے ہیں اور 2 قدم پر مسجد ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتے۔
پوری رات عشاء گزارتی سفر کے اندر، صبح کرتی سفر کے اندر پیٹ پالنے کے لیے، اور ذرا سے زبان کے ذائقے کے لیے اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کر ڈالا، اور اللہ کے 2 فریضے چھوڑ دیے۔ نماز جیسی قیمتی، جہاں وقت ہو جائے رک جاؤ نماز پڑھ لو، صبح کا وقت ہو جائے نماز ادا کر لو۔ صبح کی نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکے، نہ اٹھ سکے، اٹھنے کے بعد فوراً اس کو قضا کرو اور اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، 10 روپیہ صدقہ دو اللہ کے راستے میں کہ اللہ تیرا حکم پورا نہ کر سکا، نیند کا غلبہ مجھ پر ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا دیکھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنوں نے پوچھا آخری تمنا ظاہر کرو، کیا ہے تمہاری تمنا؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دل سے عزیز میری سب سے پیاری عبادت نماز ہے، جو راتوں کو کھڑے ہو کر گھر میں مصلی پر پڑھا کرتا تھا، مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اب میرا اعمال نامہ اگرچہ بند ہو رہا ہے، لیکن لاسٹ میں جو عمل لکھا جائے وہ اللہ کے دربار کا سجدہ لکھا جائے، وہ نماز لکھی جائے، وہ رکوع لکھا جائے، وہ اللہ کی عبادت کہ یہ تیرا بندہ دین کے لیے لڑتے لڑتے قید ہوا، اور دین کے لیے سجدے کرتے کرتے اس نے جان دے دی۔ تو اصل میں دوستو نماز بڑی قیمتی نعمت ہے، بڑی قیمتی عبادت ہے، ہر موقع پر ہمیں نماز دے دی۔ عید کا موقع آیا تو فرمایا اللہ کے سامنے سجدہ شکر پہلے بجا لاؤ، پھر تمہاری خوشیاں مناؤ۔ اور غم کا موقع آیا کہ باپ کا جنازہ سامنے آ گیا تو فرمایا رونا دھونا چھوڑو، پہلے اس کے اوپر آخری سلام نماز کے ذریعے سے پیش کرو، اور سفارش کرو اللہ کے دربار میں کہ اللہ اپنے اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کی قبر کو نور کا ایک بلندہ بنا دے، اور تا حد نظر اس کو وسیع فرما دے۔ تو آج کا چھوٹا سا میرا پیغام نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ آج کے مسائل میں، ارتداد کے دور میں چاروں طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے دین سے دور کرنے کے لیے، اور دین کا مرکز مسجد ہے، مسجد سے دور کرنے کی محنتیں ہو رہی ہے۔ سب کام چھوڑو دوستو، کرتے رہو، ترقی، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ دنیا میں آگے بڑھائے، کارخانوں میں برکت دے، آپ کی فیکٹریوں میں برکت دے، آپ کی ملازمت میں برکت دے، لیکن اللہ کے گھر کو مت چھوڑو تو اللہ بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور تنہا اور اکیلا نہیں رہنے دیں گے، ہر قدم پر ہماری نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔